مصطفیٰ کہتے صحابہ اس بچے کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ زمین پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیچھے والے شاید کشمیر میں بیٹھے ہیں، ان کی آواز نکل رہی تھی لیکن یہ گلابوں سے سجا ہوا پھول میرے واسطے آیا تھا، لیکن میری اپنی ایک رائے ہے، یہ دنیا کی چمن کا گلاب ہے اور دادا میاں فاطمہ کے چمن کے گلاب ہے۔ سبحان اللہ۔ دادا میاں کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ۔ عصمت اللہ صفی سرکار جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے چمن کے گلاب ہیں، تو یہ گلاب اس گلاب پہ اچھا لگے گا۔ اس کو بچے لے جائیں، سنبھال کے رکھی، شاید صبح نماز کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مرشد کے روضے پہ پیش کروں گا۔ لے جا بیٹا، ٹھیک ہے، سنبھال کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، سبحان اللہ، جن کو قیامت میں سیدہ فاطمہ کے بچوں کی مدد چاہیے، وہ ایک آواز میں کہہ دے سبحان اللہ۔ جن کو یزید کے ساتھ جانا ہے ان سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، مگر جو قیامت میں مولا حسن و حسین کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، ایک ہاتھ مولا حسن کے نام پہ اور ایک ہاتھ مولا حسین کے نام پہ اٹھا کے پوری توانائی کے ساتھ ان کے نانا کا نعرہ لگا دے لبیک یا رسول اللہ۔ پیچھے والے بھی لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، امام عشق و محبت، تاجدار اہل سنت، آقا نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، سراپا محبت، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، پیار محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ہم نے ان کا نعرہ لگایا جنہوں نے ہمیں آل مصطفیٰ کا ادب بتایا۔ اعلیٰ حضرت اس لیے بھی ہمارے ہیرو ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر نبی نبی علی علی کیا، اور انشاءاللہ ہم قیامت تک رضا رضا کرتے رہیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کی محبت کا دامن پکڑ کے اس نعرے کا جواب ایسے بھی دے سکتے ہیں، عشق و محبت، عشق و محبت، آل محمد، آل محمد۔ اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے تو ہمارے ہیں ہی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، آل محمد، آل محمد، زور سے عشق و محبت، عشق و محبت، آل محمد، آل محمد۔ کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور سیاض المرنے بے سلوسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرتا بے بلافتادہ کشتی ضعیفان و شکستانات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روحی بیمبا یک نظر کل سویمہ قادریم نعرہ غوث اعظم لی صنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی صنم، میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں مری آسنا توڑو غریب نواز،
درود پاک محبت کے ساتھ اللهم صل على بابا سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قاضی محلہ والوں، آج ہماری قسمت کی معراج ہے کہ جشن غریب نواز میں ہم بیٹھے ہیں. ہم نواسے کی محفل میں ہیں. آواز جو شب ہے وہ نانا سے منسوب ہے. نانا کا ذکر پہلے ہوگا، نواسے کا ذکر بعد میں ہوگا. اس لیے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پیچھے والے بھی کہہ دے جان ہے تو جہان ہے. ایک مرتبہ یہ مشین گرم ہو جائے، چشتی مشین، اس کے بعد آپ بولیں یا نہ بولیں چلے گا. تقریباً 4 روز سے آواز گرفتہ ہے اور لگاتار جلسے پہ جلسہ. یہ تو غریب نواز کے لنگر کا صدقہ ہے کہ میں دن پر جاگ رہا ہوں، رات میں تقریر کر رہا ہوں، میری آواز سلامت ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. بھیا یہ کو کم کر دو، میری آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے. تقریر میں ہوش ضروری ہے، نعت میں جوش چلے گا. نعت سمجھ میں آئے نہ آئے ثواب مل جائے گا، مگر تقریر کو سمجھنا ضروری ہے. مدینہ، ہاں بالکل تھوڑا سا والیوم بڑھا دے بیٹا، بہت اچھا مائک ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا مائک امریکہ تک جائے اور وہاں بھی ہم لوگ سرکار کی میلاد پڑھیں. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ امریکہ میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ایک کو بند کر دیجئے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اعلیٰ حضرت کی شاعری کیا شاندار طریقے سے ہوتی ہے، کیا رضا کے لکھنے کا انداز ہے، کیا ان کا انداز تخاطب ہے، کیا رضا کی شاعری ہے. ارے ہندوستان کے سارے شعرا ایک طرف، بریلی والا ایک طرف. اسی لیے تو طاق دہلوی نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. رضا کا سکہ چلتا تھا، چلتا ہے، چلتا ایک آواز میں چلتا. وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے فریرا فریرا. یا رسول اللہ میں تم مالک ہی کہوں گا، سبحان اللہ. شمس و توحا بھی کہوں گا، بدر توجہ بھی کہوں گا، کیف الورا بھی کہوں گا، امام الانبیاء بھی کہوں گا، تاجدار حرم بھی کہوں گا، شہنشاہ امم بھی کہوں گا، کعبے کا کعبہ بھی کہوں گا، سجدے والا بھی کہوں گا، جانے والا جانے جانا بھی کہوں گا، جانے تمنا بھی کہوں گا، جانے جاں بھی کہوں گا، جانے کائنات بھی کہوں گا، فخر دو عالم بھی کہوں گا، حسنین کا نانا بھی کہوں گا، فاطمہ کا بابا بھی کہوں گا، ابو بکر کا آقا بھی کہوں گا. مگر یا رسول اللہ دنیا کو بتانا ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں، مختار ہیں. خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جگہ ہے آپ کے قبضہ اختیار میں. بریلی کا قلندر حضور تاج الشریعہ سینہ ٹھوک کے کہتے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. یا رسول اللہ میں آپ کو جانے کائنات بھی کہوں گا. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو معذاللہ مجبور کہیں گے. ان کے تابوت پہ آخری کیل ٹھوکتے ہوئے فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا. سبحان اللہ. زور سے زور سے زور سے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اولاد لا بیٹا تیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میری تقریر میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا منع ہے. میں یاد کر کے نہیں آتا.
دادا میاں وہاں سے بٹن دباتے ہیں, یہاں سے کام چالو ہے. سبحان کوئی اللہ. آپ کو ضرورت ہو بیچ میں آپ چپکے سے جا سکتے ہیں, مگر بیچ میں چلنا پھرنا بند. ایک جلسہ بڑی مشقتوں سے ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے مہینے بھر سے آپ سے چندہ لیا, ان سے لیا, بوا سے, خالہ سے, ماما سے جمع کیا, تب جا کے جلسہ ہوا. الحمدللہ جو آج کی شب ہے وہ شب معراج ہے, ہم سب کی معراج ہے. توجہ چاہوں گا, قرآن نے کہا محمد رسول اللہ. یہ واسف بابو, ان کو بہت دن کے بعد دیکھا, تو سب بڑے ہو گئے, اللہ کرے خوب بڑے ہو جائیں, اور پورے ہندوستان میں ان کی نعتیہ شاعری کا دھوم مچے. بڑی اچھی آواز, بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے. میں انشاءاللہ میری خطابت کے بعد ایک کلام پڑھیں گے, یہ تحسین بابو بھی پڑھیں گے. آج کی شب سونا نہیں ہے, بلکہ آج کی شب ہم لوگوں کے لیے سونا ہے. ایک ہوتا ہے سونا, ایک ہوتا ہے سونا, سبحان اللہ. ایک ہے سونا, ایک ہوتا ہے سونا. تو آج کی شب سونا نہیں ہے, ہم سب کے لیے سونا ہے. اور جس کے لیے آج کی شب نہیں سونا ہے, ہم ان کے چادر کے نیچے ہیں. انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے گا. قرآن نے کہا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول, محمد اللہ کے رسول. رسول تو موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں, عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 یا 2,24,000 نبی ہیں, مگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, آواز میں بولو, محمد کے جیسا کوئی نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے جیسا کوئی نہیں, محمد کے جیسا کوئی نہیں. جو اسی جملوں کے ذہن میں رکھنا کہ محمد کے جیسا کوئی نہیں. اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف فرما ہے. جبریل آ گئے, سلام کیا, قدموں کو بوسہ دیا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست پاک میں سرما دانی تھی. سرکار وسلم سرما دانی میں سلائی ڈال کے کشمان مبارک میں لگا رہے تھے. جبریل آئے, سلام کیا, اپنے 600 پروں کو سمیٹ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں, مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, مچل مچل کے دیکھ رہے ہیں. حضرات, چشتی کو ایک جملہ بولنے کی اجازت دو. میں نے عالم ادب میں, عالم تصور میں فرشتوں کے سردار سے پوچھا, اے روح الامین کیا دیکھ رہے ہو؟ مسکرا کے کہا, ان کے جیسا نہ ان کے پہلے تھا نہ ان کے بعد ہوگا. یہ سب سے حسین ہے, سب سے جمیل ہے, سب سے اچھے ہیں. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے, یہی بولے سدرا والے, چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اللہ کے رسول نے مسکرا کے حضرت روح الامین سے پوچھا, اے جبریل تم نے کیا کیا دیکھا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں گے مولانا آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے جو دیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نے ہندوستان دیکھا ہے, بنگلہ دیش دیکھا ہے, میں نے مدینہ دیکھا ہے, میں نے مکہ دیکھا ہے, مگر اللہ کے رسول جس سے پوچھ رہے ہیں وہ روح الامین ہے. جبریل علیہ السلام. اللہ کے رسول نے فرمایا, جبریل تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہتے یا رسول اللہ, آسمان کی بلندی میں نے دیکھی, زمین کی پستی میں نے دیکھی, مشرق کو میں نے دیکھا, مغرب کو میں نے دیکھا, شمال کو میں نے دیکھا, جنوب کو میں نے دیکھا, پورب کو میں نے دیکھا, پچھم کو میں نے دیکھا, اتر کو میں نے دیکھا, دکن کو میں نے دیکھا. آدم کی آدمیت میں نے دیکھی, سیش کی نبوت میں نے دیکھی, زکریا کی شہادت میں نے دیکھی, ابراہیم کی خلت میں نے دیکھی, اسماعیل کا ایثار میں نے دیکھا, یوسف کا حسن میں نے دیکھا, کا کلام کرنا میں نے دیکھا, عیسیٰ کی شان میں نے دیکھی. یا رسول اللہ میں نے نبیوں کی نبوت دیکھی ہے, رسولوں کی رسالت دیکھی ہے, چاند والوں
کی شان دیکھی ہے. میں نے پہلا آسمان دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں دیکھا. میں نے سدرا دیکھا ہے یا رسول اللہ. چپے چپے کو میں نے دیکھا ہے, قطرے قطرے کو میں نے دیکھا ہے, دریا دریا کو میں نے دیکھا ہے, چمن چمن کو میں نے دیکھا ہے, گلشن گلشن کو میں نے دیکھا ہے. آقا فرماتے جبریل ذرا کم بات کر, یہ بتا سب تو دیکھا, سب دیکھا, کیا کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا؟ کیا کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا؟ کیا کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا؟ روح الامین نے اپنے 600 پروں کو سمیٹ کے وہی کہا ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی. آپ سب سے الگ ہیں, سب سے جدا ہیں, آپ کے جیسا. ایک آواز میں بولو تاکہ کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے. آپ کے جیسا, مصطفیٰ کے جیسا, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. معراج, معراج, میم عین رے الف جیم. ابھی بابو نے بتایا معراج میم سے کیا ہے, عین سے کیا ہے, رے سے کیا ہے, الف سے کیا ہے, جیم سے کیا ہے, یہ تو آپ سمجھ گئے. میں بالکل ایک ایسی بات بتاؤں کہ کرسی چھوڑ کے انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ گے. شب 27 کو صرف اس سرکار کی اکیلے معراج نہیں, آج کی شب میں آمنہ کے لال کی اکیلے معراج نہیں. نبی معراج پہ گئے, نبی معراج پہ گئے, نبی معراج پہ گئے, نبی معراج پہ گئے, بالکل مسلم ہے. مگر آج کی شب سرکار کی اکیلے معراج نہیں ہوئی, بہت سو کی معراج ہوئی. اب کہو کہ چشتی کہاں گھما رہے ہو؟ نبی معراج پہ گئے, یہ تو ہم سنتے جائے. قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا, سبحان اللہ, سبحان الذی اسرا. مصطفیٰ معراج پہ گئے, یہ دیکھا وہ دیکھا. مگر آپ کہتے ہیں بہت سو کی معراج ہوئی. میں نے کہا سن, ام ہانی کے مکان پہ توجہ چاہوں گا. ام ہانی کے مکان پہ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر رحمت اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں. اچھا مصطفیٰ کی شان محبت تو دیکھو, رسول کسی رات کو سوتے نہیں, عبادت پہ عبادت, ریاضت پہ ریاضت. امی عائشہ کہتی آقا اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ پیر مبارک پہ ورم پڑ جاتا ہے, آرام کر لیں. مصطفیٰ آرام کرتے نہیں. مگر آج کی شب رسول ام ہانی کے مکان پہ آرام کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب فلسفہ ہے, آپ کبھی سوتے نہیں. آج اللہ نے عرش کو سجایا آپ کے لیے, دلہن بنایا آپ کے لیے, جبریل کو بھیجا آپ کے لیے, کائنات کو سجایا آپ کے لیے, سنوارا آپ کے لیے, آپ کو جانا ہے معراج پہ, آپ آرام کر رہے ہیں. مصطفیٰ کی محبت نے جواب دیا, اے چشتی روزانہ محمد کو خدا کی ضرورت ہوتی تھی, آج خدا کو محمد کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ام ہانی کے مکان پہ سرکار آرام کر رہے ہیں. جبریل آئے, توجہ, جبریل آئے. دیکھا سرکار سو رہے, سو نہیں رہے, آنکھیں بند کر کے آرام کر رہے ہیں. کھڑگپور والوں اگر مصطفیٰ سو جائیں تو پوری کائنات سو جائے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پیچھے والے جان ہے تو جہان ہے. ایک آواز میں جان ہے تو جہان ہے. جبریل آئے, نبی کی چشمان کرم بند ہیں. اب جبریل ٹینشن میں ہے, اٹھائیں تو اٹھائیں کیسے, جگائیں تو جگائیں کیسے, کیسے اٹھائیں. کہتا ہے اللہ تیرا محبوب آنکھیں بند کر کے آرام کر رہا ہے, اٹھاؤں کیسے؟ جواب ملا جبریل تیرے لب بنائے کافور کے, مصطفیٰ کے قدم ہیں نور کے, اپنے لبوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگا, محبوب کی آنکھ کھل جائے گی. اور شب معراج کے جلسے میں چشتی کا خطاب سننے والوں, جبریل نے اپنے لبوں کو جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگایا, یہ جبریل کی معراج ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جبریل نے اپنے ہونٹوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگایا, یہ جبریل کی معراج
نبی اٹھے، براق لایا گیا، مصطفیٰ براق پہ بیٹھے، یہ براق کی معراج ہے۔ مصطفیٰ مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آپ کے انتظار میں ہے۔ امام الانبیاء مصلی پہ کھڑے ہوئے، سارے نبی ان کے پیچھے ہے۔ آج سبوں کی معراج ہو رہی ہے، آج سبوں کی معراج ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ آگے گئے، پہلے آسمان پہ قدم رکھا، پہلے آسمان کی معراج، دوسرے پہ قدم رکھا، دوسری کی معراج، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ قدم رکھا، سب کی معراج۔ اور توجہ چاہوں گا، نبی جب آسمانوں کی جانب چلے تو چاند نے اپنا کلیجہ نبی کے قدموں کے نیچے رکھا، تو دنیا والوں کہنا ہوگا یہ چاند کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان عظمت اللہ صفی، نعرہ رسالت۔ نبی گزرتے جا رہے ہیں، ہواؤں کی معراج ہو رہی ہے، مصطفیٰ جا رہے ہیں، فضاؤں کی معراج ہو رہی ہے، مصطفیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، خلاؤں کی معراج ہو رہی ہے۔ حوروں نے رسول کو دیکھا، حوروں کی معراج ہے۔ رضوان نے مصطفیٰ کو دیکھا، رضوان کی معراج ہے۔ نبی خدا کو دیکھیں، یہ مصطفیٰ کی معراج، اور نماز تحفے کی شکل میں امت کو دے دیں، یہ ساری امت کی معراج ہے، غلاموں کی معراج ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جھوم کے بولو یا حسین، یا حسین۔ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے؟ غریب نواز کے نانا، حسین کے نانا، سارے سیدوں کے نانا، کملی والا رسول، کالی زلفوں والا رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک، توجہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائے، گرمی کا موسم تھا، میں نے چمڑے کا بستر لگا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پہ پسینہ شریف کثرت سے آتا تھا، علماء بیان کرتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے پھول پہ شبنم کے قطرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول۔ اللہ کے رسول کے جسم پاک پہ پسینہ مبارک کی موٹی موٹی بوندیں چمک رہی۔ حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی ماں ہے، میں عورتوں کی بھی توجہ چاہوں گا، حضرت ام سلیم جو سیدنا انس بن مالک کی امی ہے، ایک شیشی لے کے آئی، رسول کے قریب گئی، کہتے یا رسول اللہ اگر اجازت دیجئے تو آپ کا پسینہ مبارکہ اس شیشی میں جمع کر لوں۔ سرکار فرماتے کیا کرو گی؟ کہتی یا رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے، دلہن بنے گی، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، خوشبو کی ضرورت تھی، وہ آپ سے لے رہی ہوں۔ سبحان اللہ، جھوم کے یا حسین۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے اجازت دی، ام سلیم نے شیشی مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع کیا۔ توجہ چاہوں گا، اس کے بعد جب ان کی بیٹی دلہن بنی، عرب کی قبیلوں کی عورتیں جمع ہیں، بڑی بڑی رئیس کی عورتیں جمع ہیں، امیر و کبیر عورتیں جمع ہیں، دلہن بنی ام سلیم کی بیٹی حضرت ام سلیم نے پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلکنا شروع کیا۔ ایسی خوشبو، ایسی خوشبو، ایسی خوشبو، دائیں خوشبو، بائیں خوشبو، آگے خوشبو، پیچھے خوشبو، عرب کے قبیلے کی امیر و کبیر عورتیں پوچھتی پورے مدینے کے بازار میں ایسی خوشبو کہیں نہیں ملتی، ہم نے مہنگے مہنگے دکانوں میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ اے ام سلیم ادھر کہاں سے لائی؟ یہ خوشبو کہاں سے لائی؟ یہ تو دماغ کو معطر کر رہا ہے، کیا خوشبو ہے؟ مسکرا کے کہا یہ خوشبو نہیں ہے، میرے نبی کا پسینہ ہے، رسول کا پسینہ ہے، آقا کا پسینہ ہے۔ اچھا کڑک
عمر والوں ایک سوال کا جواب دو، کتنی بھی برانڈیڈ خوشبو ہو، خوشبو کب تک رہے گی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ؟ بہت قیمتی عطر ہے 1 مہینہ، بہت قیمتی ہے 2 مہینہ۔ لوگ کہتے ہیں بہت سی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، خوشبو نہیں جاتی۔ چلو یہ بھی مان لیا ام سلیم کی بیٹی نے وہ خوشبو لگایا، یہ کوئی بالی ووڈ کا جھوٹا قصہ نہیں ہے کہ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دو گے، یہ حدیث ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ کوئی مائیکلال ایک جملہ بھی غلط ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں، کر بھی نہیں سکتا۔ ام سلیم کی بیٹی دلہن بنی، نکاح ہوا، ودا ہوئی، ڈولی پہ بیٹھی، جس خوشبو سے اب تک وہ مہک رہی تھی، کمرہ مہک رہا تھا، ڈولی میں بیٹھی، ڈولی مہکنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ میں شمشان اور قبرستان کا خطیب نہیں، میں غریب نواز کے میدان کا خطیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک چشتی مائک پہ بیٹھا ہے، ڈولی مہکی، اب آگے بڑھو، تاریخ میں ہے ڈولی جہاں جہاں سے گزر رہی ہے، علاقہ مہک رہا ہے، راستے مہک رہے ہیں، بستیاں مہک رہی ہیں۔ ام سلیم کی بیٹی بابل کا مکان چھوڑ کے شوہر کے مکان میں آئی، کمرے میں قدم رکھا، کمرہ مہکنے لگا، رات ہوئی، شوہر قریب آیا، گھونگھٹ اٹھایا، وہ بھی مہکنے لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے ام سلیم کی بیٹی مہکی، ڈولی مہکی، راستے مہکے، بازار مہکے، اپنے شوہر کے مکان پہ پہنچی، شوہر کا مکان پہنچا، مہکا۔ 1 سال کے بعد ام سلیم کے گود میں اللہ نے ایک چند سا بیٹا دیا، وہ بھی خوشبودار، جھوم کے جھوم کے جھوم کے، وہ بھی خوشبودار۔ باپ ماں مہکی، باپ مہکا، بچہ مہکا، وہ بچہ بڑا ہوا، زندگی بھر وہ بچہ مہکتا رہا۔ جب اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی آئی، 1 سال کے بعد اس کے گھر میں بیٹا آیا، وہ بھی خوشبودار۔ تاریخ میں لکھا ہے 7 نسلوں تک، 7 پشتوں تک، 7 خاندان تک جو بچہ پیدا ہوتا مہکتا رہتا۔ ایسی خوشبو، ایسی خوشبو۔ اب کھڑگپور کے کئی جو مسلمانوں چشتی کو بولنے کی اجازت دو کہ جب نبی کا پسینہ ام سلیم کی بیٹی کو لگا، 7 پشتیں مہک گئی۔ ہمیں جب نبی کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے تو وہ حسین کتنا مہکتا ہوگا، اس لیے رسول کا خون موجود ہے، لہو موجود ہے، رسول کا خون موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے تو بریلی کے قلندر امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت فرماتے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطرے، نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، پیچھے والے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ تو اچھا ہے کہ عورتوں کو بولنے کی اجازت زور سے نہیں ہے۔ اسلام میں عورتوں کو زور سے بولنا منع ہے۔ اگر جائز ہوتا نا تو ان کی آواز ماتپور چل جاتی ہے، مگر آپ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، کیا شان مصطفیٰ ہے۔ ہمیں یار سینہ ٹھوک کے کہو ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم سب مصطفیٰ والے ہیں، مصطفیٰ، ہم سب مصطفیٰ والے ہیں، ہم سب رسول والے ہیں، ہم سب رسول والے آل ہیں، رسول والے ہیں، آل رسول والے ہیں، غلامان رسول ہیں، غلام رسول والے ہیں۔ اور تمہیں شان مصطفیٰ دکھاؤں، انشاءاللہ ایمان مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا حسین، یا حسین، جھوم کے بولو یا حسین۔ ایک صحابی ہے حضرت جابر بن سمرہ، کیا نام ہے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے آئے، امی کی خدمت کی، کھانا کھایا، مغرب کی نماز پڑھی، اپنی امی سے کہتے اماں
اجازت دیجئے میں رسول کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے جانا چاہتا ہوں. نبی تک جا رہے ہیں مگر ماں سے پوچھ کے. یہ ہے ماں کی شان, یہ ہے ماں کا مقام. اس مجمع میں اگر کوئی ایسا ہے جو ماں سے بدتمیزی کرتا ہے, معاذ اللہ, یا ماں کو ہلکے میں لیتا ہے, یا ماں کی زبان لڑاتا ہے, یا ماں سے تو طلاق میں بات کرتا ہے, شب معراج کی شب ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ رات ایسی ہے ہر گنہگار کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے, مگر ماں باپ کا نافرمان اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا. شراب پینے والا بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا, زنا کرنے والا اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا. ہاں بخشا جائے گا اگر ماں کے قدموں کو پکڑ لے, اس کو راضی کر لے. ہاں بخشا جائے گا اگر شراب سے سچی توبہ کر لے. ہاں بخشا جائے گا اگر زنا گناہوں سے سچی توبہ کر لے. حضرت جابر بن سمرہ ماں کے قدم کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. اجازت دیجئے تاکہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤں. جب ماں کے تعلق سے ایک جملہ میں آپ کو دے دوں. میں دیکھتا ہوں محلے میں بہت سی مائیں میرے پاس آتی ہیں, حضرت میرا بچہ مجھ سے پیار نہیں کرتا, مجھ سے محبت نہیں کرتا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر بچے کو ماں باپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو یار, دنیا میں سب ملے گی, ماں کے بعد دوسری ماں نہیں ملے گی, باپ کے بعد ویسا باپ نہیں ملے گا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں فرما دیا تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے, سے ماں کے قدموں کے نیچے. تو ماں کی تعظیم کرو گے انشاءاللہ, باپ سے محبت کرو گے انشاءاللہ. ایک حدیث یاد آ گئی. اللہ کے رسول, توجہ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں بیٹھے ہیں. صحابہ کا مجمع ہے, صدیق ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں. ایک سمت عمر, ایک سمت علی, ابوبکر ادھر, فاروق ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا, ماشاءاللہ, سرکار کا عالم کیا ہوگا. ایک بدو آیا, بدو کہتے دیہاتی کو, یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب دیجئے. آقا فرماتے پوچھو. توجہ آپ کی ہے نا, جی اچھا لگ رہا ہے, جی سمجھ میں آ رہا ہے, جی مسکرا کے بولو یا حسین, یا حسین. بدو کہتا یا رسول اللہ میں نے مانگی تھی منت. کیا مانگی تھی منت؟ کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا. بابو کہاں جائے گا, بھجوا لو. میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں کعبے کی چوکھٹ چھوؤں گا. کعبے کی چوکھٹ چھوؤں. اللہ کرے کہ ہم سب کو شب معراج کی برکت سے اسی سال کعبۃ اللہ شریف کی حاضری مل جائے. آمین. واسی بابو ساتھ رہیں گے, یہ نعت پڑھیں گے, عبدالحفیظ نقابت کریں گے, تحسین نعت پڑھیں گے, ہم تقریر کریں گے, وہاں بھی جلسہ کریں گے, نبی کو یاد کریں گے, مصطفیٰ کا میلاد کریں گے, دل کو آباد کریں گے. یا حسین یا حسین یا حسین یا رسول اللہ. میں نے مانگی تھی منت کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا, میں کعبے کی چوکھٹ چوموں گا, مگر اس وقت میں بیمار ہوں, صحت اچھی نہیں ہے, گرمی کا موسم ہے, میں مکہ جا نہیں سکتا, کعبے کی چوکھٹ چوم نہیں سکتا. 3 دفعہ ماشاءاللہ میرے پیر کی جوتیوں کو چوم کے مجھے کعبہ جانے کا موقع ملا. خدا کی قسم سنگ اسود تک تو پہنچنا آسان ہے, مگر جو کعبے کی چوکھٹ ہے نا وہاں پہنچنا بہت مشکل. بڑے بڑے پہلوان بھی وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. دیوانوں کا ایسا مجمع ہوتا ہے جو چوکھٹ تک پہنچ جاتا ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. یار ایک بات سوچو, جب کعبہ ایسا ہے کہ دیوانے چھوڑنے کو تیار نہیں, تو جس کی برکت سے کعبہ بنا ہے اس مصطفیٰ کے قدموں کا عالم کیا ہوگا, سبحان اللہ, اور صحابہ کی محبت کیا ہوگی. حضرات اس بدو نے کہا یا رسول اللہ میں کعبہ جاؤں گا مگر صحت ٹھیک نہیں, بیمار ہوں, موسم خراب ہے, میں قسم کیسے پوری کروں. آقا فرماتے نو پرابلم, کعبے کی چوکھٹ چومنا ہے نا, ہاں, منت وہی ہے نا, ہاں, قسم وہی کھائی ہے نا, ہاں, گھر جا ماں کے قدموں کو چوم لے, قسم پوری. سبحان اللہ. اب کہاں
کعبہ کعبے کی چوکھٹ اور کہاں ماں کے قدم. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, دل نہ دکھا. یہ تیری جنت ہے, یاد رکھنا. تم کتنے بڑے رئیس ہو جاؤ, ماں کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے. آقا فرماتے جا اپنے ماں کی قدم بوسی کر لے, قسم پوری ہو جائے گی. بولنا میرے بھیا, ہو جائے گی. قسم پوری ہو جائے گی. اگر آپ نہیں بولو گے تب بھی تقریر ہو جائے گی, مگر میں چاہتا ہوں کہ ثواب آپ بھی کمائیں. ایک عالم پاکستان کے ہیں, علامہ وحید ربانی, بہت بڑے مقرر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان میں ایک جگہ ڈیرہ خان غازی خان ہے, وہاں سب خان صاحبان ہیں, پشتو بولنے والے, یہ تقریر کر رہے ہیں مولا حسین کی شان میں. آدھا گھنٹہ بیان ہوا, خان صاحب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہے ہیں. علامہ صاحب نے پوچھا آپ کی زبان پشتو ہے, میری زبان اردو ہے, میں جو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ایک بڈھا خان کھڑا ہوا, او مولانا صاحب تم کیا بولتا ہے, ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. اب تم مسکرا کے بولو یار, او مولانا صاحب تم کیا بولتا ہے, ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. علامہ فرماتے او چچا جب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ سبحان اللہ کاہے کو بولتا ہے؟ وہ بڈھا بولا مولانا تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے, ہمیں کسی سے کیا, ہمیں حسین سے مطلب ہے. تو آج ہمیں حسین کے نانا سے مطلب ہے. جھوم کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ماں کی قدم بوسی کر لے, قسم پوری ہو جائے گی. وہ کہتے آقا میری ماں تو ہے نہیں, میں چھوٹا تھا انتقال کر گئی, مجھے کسی اور نے پالا ہے. آقا فرماتا اچھا ایک کام کر, خالہ ہے, خالہ کی قدم بوسی کر لے ماں سمجھ کے, قسم پوری ہو جائے گی. آقا میری خالہ بھی نہیں ہے, اچھا ایک کام کر, قبرستان جا کے ماں کی قبر کے پائی تینی کو چوم لے, قسم یا رسول اللہ میں چھوٹا تھا, میری ماں کا انتقال ہوا, میری ماں کی قبر کون سی ہے مجھے وہ بھی نہیں پتا. اچھا ایک کام کر, جس قبرستان میں تیری ماں کی قبر ہے وہاں جا کے کسی بھی قبر کو ماں کی قبر تصور کر کے قدم بوسی کر لے, قسم پوری ہو جائے گی. کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری امی کی قبر کون سی قبرستان میں ہے, کون سے قبرستان میں ہے. اب سرکار کی رحمت دیکھو, عطا دیکھو, مہربانی دیکھو. بریلی کے امام کہتے ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل لیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. عجب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. اچھا ایک کام کر, ماں کی قبر نہیں معلوم, قبرستان نہیں معلوم. نبی فرماتے اپنے گھر جا, ایک لکیر کھینچ لے, اس لکیر کو ماں کی قبر تصور کر کے قدم بوسی کر لے, قسم پوری ہو جائے گی. بیوی کے چکر میں ماں سے بدتمیزی نہیں. بیوی کی شان الگ ہے, ماں کا مقام الگ ہے. بیوی سے بھی پیار کیجئے, ماں کا بھی سمان کیجئے, جس کا جو حق ہے ادا کیجئے. اللہ بھی راضی ہوگا, نبی بھی راضی ہوں گے. محبت سے کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. جوانوں کو ماں کی عظمت سمجھانے کے لیے 2 منٹ اور پیچھے آ رہا ہوں. محبت سے کہہ دو یا علی یا علی. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, ایک صحابی آئے, کہتے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں اس کی قبر پہ کیا پڑھوں؟ نبی فرماتے سورہ فاتحہ پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, سورہ اخلاص شریف پڑھو. وہ جب چلے گئے اللہ کے رسول رونے لگے. مصطفیٰ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. صحابہ رو رہے ہیں, نبی رو رہے ہیں, صدیق, عمر, عثمان, علی, بلال, ابو ہریرہ, ہر صحابی رو رہے ہیں. سرکار کو ہچکیاں بن گئی, داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے محمد کو اس کی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے.
اللہ سبحان اللہ. آمنہ کی یاد آ رہی ہے. اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کاش میری ماں حیات میں ہوتی. اللہ آپ کی ماں کو حیات دے اور جن کی انتقال کر گئی ان کو جنت دے. زور سے بولو آمین. کاش میری ماں حیات میں ہوتی. نبی فرماتے کاش میری اماں حیات میں ہوتی. میں نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. میں نفل نماز میں ہوتا, یہ سنت نماز میں ہوتا. اگر میری ماں آمنہ آواز دیتی محمد میرے پاس آؤ, تو میں محمد نماز کی نیت توڑ کے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. ماں کا مقام سمجھ رہے ہو؟ ماں سے محبت کرو گے. اب آگے بڑھو. جیسے کہنا جابر ابن سمرہ ہیں, ماں کے قدم سے لگے ہیں. اماں میں جاؤں گا اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے. ہاں جاؤ, آپ سرکار سے میرا بھی سلام کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جابر بن سمرہ چلے اللہم صلی علی سیدنا پڑھتے ہوئے وَلَقَدْ أُولَٰئِكَ كَمَالِهِ كَشَفَتْ تُجَاهِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ. کاشانہ مصطفیٰ پہ حضرت جابر بن سمرہ پہنچے. پتہ چلا سرکار چھت پہ موجود ہیں. سرکار چھت پہ موجود ہیں. حضرت جابر بن سمرہ قدم کو دبا دبا کے تاکہ قدم کی آہٹ سے مصطفیٰ کے قلب نازک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیا ادب صحابہ کا ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. وہ صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ قدم کو دبا دبا کے چھت پہ پہنچے. سرکار وسلم سرخ دھاری والا جبہ شریف پہنے ہوئے ہیں, ماتھے پہ امامہ شریف ہے. اور خدا کی قسم وہ 14ویں رات تھی, 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا. حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, پھر مصطفیٰ کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا. تو میں تو چاہوں گا مصطفیٰ کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا. میں نے پوچھا اے سیدنا جابر بن سمرہ کیا سمجھ میں آیا؟ تو مسکرا کے بریلی کی آقا کی زبان میں کہتے اے چشتی چاند اپنی جگہ, جلوے رسول اپنی جگہ, جلوے مصطفیٰ اپنی جگہ. کہتے خدا کی قسم چاند سے کہیں زیادہ روشن میرے سرکار کا چہرہ ہے, میرے حضور کا چہرہ ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے, آقا کا چہرہ صاف ہے. ایسے ہیں ہمارے رسول, ایسے ہیں ہمارے رسول. آخری جملہ سنیے. اللہ کے نبی کی مسجد ہے, حضرت حسان ابن ثابت ہیں, سبحان اللہ. صحابہ کا مجمع ہے. مصطفیٰ نیچے بیٹھ گئے, حسان کو منبر دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا, مگر آگے کی بات سنیے, ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. بیفور کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے کہہ دو ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. حسان کہتے یا رسول اللہ, آپ جیسا حسین, آپ جیسا بیوٹیفل, آپ جیسا سندر, آپ جیسا خوبصورت, آپ جیسا ہینڈسم میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. یا رسول اللہ, آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے, اور آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ بننا چاہتے تھے. سرکار مسکرائے, چادر اتاری, حسان کو دی, مسکراتے ہوئے امی عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے. امی عائشہ نے سرکار کو دیکھا, کہتی یا رسول اللہ میں نے بھی شعر کہے ہیں, میں نے بھی شاعری کی ہے. امی عائشہ کہتی ہے آقا اجازت دیجئے میں بھی نعت سناؤں, میں نے بھی شاعری کی ہے. آقا فرماتے اے عائشہ تو شاعرہ کب سے ہو گئی؟ کیا شاندار جواب دیا, دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. آقا فرماتے اے عائشہ تو کب سے شاعرہ ہو گئی؟ امی کہتی آقا جب سے آپ کا حسن دیکھا ہے, جب سے آپ کا جمال دیکھا ہے, جب سے آپ کی خوبصورتی دیکھی ہے. اب امی عائشہ کہتی توجہ چاہوں گا, اگر جملہ اچھا لگے تو ماشاءاللہ کہیے گا. امی عائشہ کہتی او آسمان کے چاند, سبحان اللہ. زور سے کہہ دو یا حسین, یا حسین. آسمان کے چاند زیادہ گھمنڈ مت کر, تو شام کو نکل
کے سورج تو صبح نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے، میرا چاند قیامت تک نہیں ڈوبے گا۔ تبھی تو حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد ور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کیا وہ مصطفیٰ کی شان ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، زور سے محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس مجمع میں جن لوگوں نے دادا میاں کو دیکھا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ 27 سال تو پردہ کیے ہو گئے، جن کی عمر 30 کے اوپر ہوگی ان کو یاد ہوگا 35-40 والے نماز ان کے پیچھے پڑی، ہاتھ چوما، قدم بوسی کی، کیا نورانی چہرہ تھا۔ سبحان اللہ، دادا تو دادا ہیں، سبحان اللہ، دادا تو زور سے دادا کی کوئی مثال دادا کا کوئی جواب نہیں۔ عظمت اللہ صفی بادشاہ تھے، بادشاہ ہیں، بادشاہ رہیں گے، بادشاہ رہیں گے۔ 145 سال کی عمر پاک پہ اتنا جگمگ جگمگ چہرہ تھا، میں تو سوچتا تھا کہ 1400 سال کے بعد پوتا ایسا ہے تو اجمیر والا دادا کیسا ہوگا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول بازار سے گزر رہے ہیں، توجہ، ایک یہودی بچہ جس کی عمر 6 سال کی ہے یا 8 سال کی ہے، دو روایت ہے، 6 یا 8 مان لو، دوستوں کے ساتھ بازار میں گھوم رہا ہے، اچانک اس کی نگاہ سرکار پہ پڑی، دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، کون ہے؟ تاج الشریعہ کو لوگ دیکھ کے پوچھتے تھے کون ہے؟ سبحان اللہ، علامہ نورانی میاں کو لوگ دیکھ کے پوچھتے ہیں کون ہے؟ مدنی میاں کو لوگ دیکھ کے پوچھتے ہیں کون ہے؟ سید عمیر میاں جیلانی یہاں تشریف لاتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ حضرت حسن میاں آتے ہیں نا، ماشاءاللہ کم سے کم 7 فٹ کی ہائٹ ہے، پوچھتے کون ہے یار؟ حضور علی میاں آتے ہیں نا، گلابی چہرہ، کون ہے؟ کون ہے؟ حسین کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، یہ سیدنا حسن عارض الاولیاء عمیر میاں جیلانی سید احمد اشرف یہ سارے حسین کے بیٹے ہیں۔ سوچو جب حسین کے شہزادوں کو دنیا دیکھ کے کہتی ہے کون ہے تو حسین کے چہرے کا جواب کون دے سکتا ہے؟ علامہ نورانی میاں ابھی 2 سال پہلے بمبئی سے آ رہے ہیں، اس ٹرین میں تھے، فرسٹ کلاس AC میں، ایک نوجوان لڑکا 20-22 سال کا ہندو بڑا اسمارٹ سا، اس کی نگاہ نورانی میاں پہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور جب حضرت دیکھ رہے ہیں وہ نیچے سے۔ ادب یہی ہے۔ جب کانپور میں وہ اترنے لگا تو اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ پیچھے والے بھی بول رہے یار، زور سے بول رہے یار، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ نورانی میاں نے اس کا ہاتھ پکڑا، بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹرین والے جمع ہو گئے، تیرا نام تو کچھ اور تھا، تو ہندو تھا، مسلمان ہو گیا؟ بولا ہاں۔ بولا کیوں؟ بولا ان کو دیکھ کے، ان کو دیکھ کے یہ ایسے ہیں تو پیغمبر کیسے ہوں گے؟ یہ سیدوں کا حسن ہے، یہ سیدوں کا جمال ہے۔ اب نانا کی بات ہو رہی، اس بچے نے دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ بچے نے دیکھا رسول کو، کتنی خوبصورت ہیں مصطفیٰ، کیا آنکھیں ہیں، کیا بھویں ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ان مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے جن کی آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس سخن کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس سخن کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو وہ 8 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، آنکھیں مسل مسل کے دیکھ رہا ہے۔
آنکھیں مل مل کے دیکھ رہا ہے، مسکرا کے دیکھ رہا ہے، اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے یہ کہاں رہتے ہیں؟ آگے رہتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ حسین کے نانا ہیں۔ کون ہے یہ؟ فاطمہ کے پاپا ہیں۔ اب وہ بچہ روزانہ بازار میں آتا، جو رسول کے بازار سے گزرنے کا وقت تھا وہ نبی کو دیکھتا دیکھتے محبت ہو گئی۔ اچھا، محبت بھی عجیب شے ہے، یہ کبھی کبھی بغیر دیکھے بھی ہو جاتی ہے، کبھی دیکھ کے بھی نہیں ہوتی۔ محبت ایک فلسفہ ہے، محبت ایک گفٹ ہے، محبت ایک انعام ہے، محبت ایک حسین چیز ہے جو اللہ سب کو نہیں دیتا۔ اگر تم کو کسی سے محبت ہے، تم پہ اللہ کا انعام ہے۔ تم کسی کو پیار کرتے ہو، تم پہ اللہ کا انعام ہے۔ تم کسی کی یاد میں تڑپتے ہو، تم پہ اللہ کا انعام ہے۔ تڑپنے والے کسی کی زلفوں پہ تڑپتے ہیں، تڑپنے والے کسی کے ہونٹ کی نازکی پہ تڑپتے ہیں، تڑپنے والے کسی کے لمبے بال پہ تڑپتے ہیں، تڑپنے والے کسی کی چال پہ تڑپتے ہیں، مگر خدا کی قسم لوگ حسینوں کے لیے تڑپتے ہیں، محجبینوں کے لیے تڑپتے ہیں، مگر تاج الشریعہ کے نانا سیدنا سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہنسی کیا ہے جو فتنے اٹھا کر چلے، تم ہنسی ہو کے فتنے مٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تڑپنا ہے تو مصطفیٰ کے کاکلے مشکی پہ تڑپو، اگر تڑپنا ہے مصطفیٰ کے مذاق البصر آنکھوں پہ تڑپو، اگر تڑپنا ہے مصطفیٰ کے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی اس پہ تڑپو، اگر تڑپنا ہے مصطفیٰ کے پیکر پہ تڑپو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا جمیل کوئی نہیں۔ حضرات حسین جو ہوتے ہیں نا، مرنے کے بعد ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، زلفیں بگڑ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں بگڑ جاتے ہیں، ہونٹ بگڑ جاتے ہیں، مگر نبی کا حسن دیکھو، نبی کا کمال دیکھو، نبی کا جمال دیکھو۔ ہزاروں حسینوں کی زلفیں مٹی میں مل گئی، ہزاروں محجبینوں کا حسن مٹی میں خاک ہو گیا، مگر کیا شان مصطفیٰ ہے، جس میں مصطفیٰ تو جس میں مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ تو وجود مصطفیٰ، نبی کا زلف پاک جہاں جہاں موجود ہے، 1400 سال کے بعد بھی چاندی کی تشتری میں آج تک زندہ ہے۔ سوچو جس رسول کا زلف اتنا زندہ ہے، اس نبی کا وجود کتنا زندہ ہے۔ جمال مصطفیٰ۔ بچے نے رسول کو دیکھا، اس کو محبت ہو گئی۔ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں، تھک گئے؟ نہیں۔ جو تھک گئے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ میں تو ابھی شروع ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ احمد اللہ صفی کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ جھوم کے بولو یا حسین، 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 یا حسین۔ نبی کتنے حسین ہیں، جمیل ہیں۔ محبت کبھی کبھی دیکھ کے بھی نہیں ہوتی، دیکھ کے بھی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی بغیر دیکھے بھی ہو جاتی۔ آپ نے سرکار کو دیکھا ہے، محبت ہے۔ غوث پاک کو دیکھا، محبت ہے۔ غریب نواز کو دیکھا، محبت ہے۔ مخدوم پاک کو دیکھا، نہیں، محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھا، لیکن محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے داتا میاں کو بھی نہیں دیکھا، مگر محبت ہے، محبت ہے۔ کبھی کبھی محبت بغیر دیکھے بھی ہو جاتی ہے، کبھی دیکھ کے بھی نہیں ہوتی۔ ابو جہل دیکھ کے محبت نہ کر سکا، ابو لہب دیکھ کے محبت نہ کر سکا، عتبہ شیبہ دیکھ کے محبت نہ کر سکے، مگر اب ایسے قرنی بغیر دیکھے عاشق ہو گئے، بغیر دیکھے عاشق ہو گئے۔ اسی لیے تو بہت پہلے دام نگر شریف میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ زندہ ویسے قرنی کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھ کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے۔ سرکار کو دیکھا، روز بازار میں آتا، دیکھتا 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 کشا اس کے باپ تک یہ بات پہنچ گئی کہ سن، تو مصطفیٰ کا معاذاللہ دشمن ہے، مگر تیرا بیٹا تو بازار میں چھپ چھپ کے سرکار کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان، بیٹا عاشق ہے، اب باپ فاسق ہے، وہ نبی کا دشمن ہے۔ حضرات، جب یہودی کو پتا چلا کہ میرا بچہ
محمد عربی کا دیوانہ ہو گیا ہے. اس نے بچے کو تنبیہ کی, خبردار اگر بازار گیا تو توجہ, خبردار محمد کو دیکھا تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مصطفیٰ کو دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, نہ کہ لال کو دیکھا تو برا نہیں ہوگا, مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. باپ نے تنبیہ کی, مگر محبت کسی قانون کی پابند نہیں ہے. محبت کا اپنا قانون ہے. پتھر کی جگر والوں غم میں وہ روانی ہے, خود راہ بنا لے گا, بہتا ہوا پانی ہے. محبت کسی قید میں قید نہیں ہوتی, اس کا اپنا منصب ہے, اس کا اپنا فلسفہ ہے, اس کی اپنی سیٹنگ ہے. حضرت وہ بچے کو روکا گیا, بازار جائے گا, مصطفیٰ کو دیکھے گا, بولا جاؤں گا. باپ نے کہا سن, اگر دوبارہ مصطفیٰ کو دیکھا تو ہاتھ توڑ دوں گا. بچہ کہتا بابا ہاتھ توڑ دو مگر حسین کے نانا کو دیکھنے دو. بس بیٹا بس بیٹھو 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 بیٹھو, بعد میں بات کریں گے. ہاتھ توڑ دو مگر مصطفیٰ کو بول نا بھیا, کہ تو دیکھنے دو, دیکھنے دو. ہاتھ توڑ دیجئے مگر مصطفیٰ کو دیکھنے دیجئے. باپ کہتا پاؤں توڑ دوں گا, کہتا ہاتھ توڑ دیجئے مگر مصطفیٰ کو دیکھنے دیجئے. کہتا آنکھیں نکال لوں گا. بیٹا کہتا نانا آنکھیں مت نکالنا, اگر آنکھیں نکالنی تو سرکار کو دیکھوں گا کیسے. کاکا ستر کھئیو چن چن کھئیو ماس, دو نینا مت کھئیو پیا ملن کی یاد. حضرات باپ نے بچے کو گھر میں قید کر دیا, نکلنا مت, کھانا گھر میں, پانی گھر میں. ماں روتی رہی, سسکتی رہی, مگر باپ اتنا سخت تھا, بچے پہ لگاتی پابندی, باہر نکلنا مت. ایک دن, 2 دن, 3 دن بچہ مصطفیٰ کی محبت میں بیمار ہو گیا. یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وقت بدلتا رہا, بچے نے بھوک ہڑتال کر دی, کھانا نہیں کھاؤں گا, مصطفیٰ کا جلوہ دکھاؤ, پانی نہیں پیوں گا, مصطفیٰ کا جلوہ دکھاؤ. باپ نے حکیموں کو بلایا, ڈاکٹروں کو بلایا, میرا ایک ہی بیٹا ہے, سوپ کے کانٹا ہو گیا ہے, کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے, دیکھو کیا بیماری ہے. حکیموں نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس کو عشق کی بیماری ہے. سبحان اللہ. اس کو محبت ہو گئی ہے, اس کو پیار ہو گیا ہے. میں وہ بیمار نبی ہوں, نہ دوا دی جائے, صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے. ڈاکٹروں نے کہا اس کا کلیجہ کسی کی محبت میں جل رہا ہے, اس کا دل کسی کے عشق میں بیتاب ہو گیا ہے, اگر اپنے محبوب کو نہ دیکھے گا تو مر جائے گا, اس کی محبت انتہا پہ ہے. جب باپ نے دیکھا یہ مر جائے گا, مصطفیٰ کو بغیر دیکھے تو سرکار کے پاس آیا, مجبوری میں آیا, کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو آپ کو نہیں مانتا معاذ اللہ, مگر میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے, بھوک پیاس اس پہ غالب آ گئی ہے, اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, وہ آنے کے قابل نہیں, مر رہا ہے, آپ کا نام لے رہا ہے, چلیے وہ آپ کو یاد کر رہا ہے. نبی صحابہ کو ساتھ لے کے پہنچے, اور جیسے ہی مصطفیٰ نے دہلیز پہ قدم رکھا, وہ بچہ جسم کی پوری طاقت لگا کے اٹھنا چاہتا ہے مگر اٹھ نہیں پایا. سرکار گئے, سرہانے کھڑے ہوئے, دستے پاک کو پیشانی پہ رکھا. پروین شاکر کہتی ہیں اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, روح تک پھیل گئی تاثیر مسیحائی کی, کو بکو پھیل گئی بات ثنا شائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. شعر آپ کی سمجھ نہیں آیا ہوگا, بہت اعلیٰ کوالٹی کا شعر ہے. سرکار سرہانے کھڑے ہیں, اس بچے نے آنکھیں کو کھولا, یا رسول اللہ آپ آ گئے, آقا آپ آ گئے, داتا آپ آ گئے, مولا آپ آ گئے. بریلو کے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, درے بہا دیے ہیں. آقا فرماتے ہاں ہاں میں آ گیا ہوں, آقا مجھے کلمہ پڑھائیے, موت سامنے کھڑی ہے, اب میں موت سے گلے ملنا چاہتا ہوں مگر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, فرماتے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار نے کلمہ پڑھایا, اس نے آنکھیں بند کی, سرکار گھر سے باہر نکلے,
10 قدم چلے تھے، گھر سے رونے کی آواز آئی، وہ کہتا یہودی یا محمد یہ آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہے، آپ کا قدم باہر نکلا، اس کی روح نکل گئی ہے، یہ مر گیا ہے، اب یہ میرے کس کام کا ہے، یہ آپ کا ہو گیا، اسے آپ لے جائیں۔ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، یہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے۔ سرکار نے مسکرا کے اشارہ کیا، ابو بکر آگے، عمر آگے، عثمان آگے، علی آگے۔ بچے کی کیا قسمت ہے، کبھی ابو بکر کی گود میں ہے، کبھی عمر کی گود میں ہے، کبھی عثمان کی گود میں ہے، کبھی علی کی گود میں ہے۔ لے کے آئے، آقا فرماتے غسل دو، صحابہ غسل دے رہے ہیں، کفن ابو بکر پہنا رہے ہیں۔ اچھا میں پوچھوں اس مجمع میں اگر کسی کی نماز جنازہ دادا میاں پڑھا دے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر سبحان اللہ۔ مرید کی تمنا ہے کہ میرا جنازہ میرا پیر پڑھائے۔ مصطفیٰ تو سارے پیروں کے پیر ہیں، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا پیر نہیں، ابو بکر جیسا مرید نہیں۔ صدیق اکبر غسل دے رہے ہیں، فاروق اعظم غسل دے رہے ہیں، عثمان غنی غسل دے رہے ہیں، مولا علی غسل دے رہے ہیں، کفن پہنایا، جنازہ تیار، چلو مدینے کی گلیوں سے بچے کا جنازہ نکلا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، سبحان اللہ، آپ کی آواز اونچی ہو جائے، پیچھے والے بھی کہہ دیں، ایک آواز میں کہہ دیں، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، ہر کوچہ و بازار سے یہ گھوم کے نکلے۔ مدینے کی ہر گلی سے اس بچے کا جنازہ گزر رہا ہے، صحابہ جنازے میں ہیں، اللہ کے رسول بھی جنازے میں شامل ہیں، نماز بھی سرکار نے پڑھائی۔ اب نماز پڑھانے کے بعد جب جنازہ چلا ہے، توجہ، صحابہ نے دیکھا کہ سرکار وسلم جو چل رہے ہیں نا، بیٹھیے، سرکار جو چل رہے ہیں نا، دکھانا بھی بے ادبی ہے مگر سمجھانے کے لیے، کہاں مصطفیٰ کہاں ہم، سرکار وسلم کی ایڑی مبارک جو ہے وہ زمین سے اٹھی ہے، سبحان اللہ، آواز آ رہی ہے نا، ایڑی مبارک زمین سے اٹھی ہے، سرکار پنجے کے بل چل رہے ہیں، دونوں پیر مبارک پنجے کے بل، ایڑی اٹھی ہے۔ صدیق کو برداشت نہ ہوا، عمر کو برداشت نہ ہوا، کہتے یا رسول اللہ خدا خیر کرے، قدم مبارک میں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ درد ہے؟ نہیں۔ یا رسول اللہ جب کوئی تکلیف نہیں ہے تو ایڑی مبارک زمین سے اوپر کیوں ہے؟ مصطفیٰ کہتے صحابہ اس بچے کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ زمین پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مصطفیٰ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، عاشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ۔ آسمانوں سے اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، دائیں فرشتے ہیں، بائیں فرشتے ہیں، آگے فرشتے ہیں، پیچھے فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عشق مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ کیا شان مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ کیا عظمت مصطفیٰ ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، گزرا عرش پہ الٹا ہے فریرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا آقا۔ آگے جنازے کو قبر میں اتارا گیا، سرکار خود قبر میں اترے۔ سبحان اللہ، اچھا لگ رہا ہے؟ جی ابھی تقریر شروع ہوئی ہے، صبح کی اذان نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اب تو چشتی موڈ میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار قبر پاک میں خود اترے، ابو بکر بچے کو میری گود میں دو، لیا، خدا کی قسم
اس بچے کی قسمت آپ دیکھیں، محسوس کریں آپ اس بچے کی کیا قسمت ہے، کیا اس کی تقدیر ہے. حضرت اس کی تقدیر کے سامنے ہماری جانیں قربان ہیں. سرکار قبر میں اترے، سنیے گا، قبر بس آخری مسئلہ، قبر میں اترے، گود میں لیا، سبحان اللہ، قبر میں لٹایا، کان میں کچھ فرمایا، کفن میں چھپایا. اس کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ سرکار و سلم اچانک شرمانے لگے. سرکار و سلم میں حیا بہت زیادہ تھی. صحابہ کہتے ہیں سرکار و سلم کم سن دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے. سرکار کی چشمان کرم جھک گئی، اور جب سرکار کبھی شرماتے تھے نا تو چہرے پاک پہ پسینے کی موٹی موٹی بوندیں جیسے پھول پہ شبنم سرکار کے چہرے پہ. سرکار چھپ گئے، یوں ہو گئے. ابو بکر آگے بڑھے، کہتے یا رسول اللہ آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ ہائے ہائے، زور سے بول رہے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نبی فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. آقا کیا دیکھا؟ کہا کہ میرے صحابہ اس بچے کو میں نے جیسے ہی قبر میں لٹایا جنت کی ساری حوریں، سبحان اللہ، جنت کی ساری حوریں کہتی یا رسول اللہ ہر حور اپنا دامن پھیلا کے کہتی آقا یہ بچہ ہمیں دے دیجئے، یہ بچہ ہمیں دے دیجئے، یہ بچہ ہمیں دے دیجئے، یہ بچہ ہمیں دے دیجئے. وہ جو دوڑی ہے نا تو مجھے حیا آ گئی ہے، شرم آ گئی ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کی شان ہے. اسی لیے تو بریلی کے قلندر امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ان کے مثال کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ایسے ہیں ہمارے رسول، ایسے ہیں ہمارے رسول، ایک آواز میں ایسے ہیں ہمارے رسول، مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں، محمد کے جیسا کوئی نہیں، آقا کے جیسا کوئی نہیں. رفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پہ، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ یتیم سینگا نند اس کی اوقات کیا ہے، وسیم رضوی اس کی اوقات کیا ہے. خدا کی قسم دنیا جب سے بنی ہے، دنیا جب تک رہے گی، جتنے عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، شوکت والے ہیں، سب کی عزتیں مصطفیٰ کے نالین پہ قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون رسول؟ رسول تو رسول، رسول کا جوتا مبارک. سبحان اللہ، سبحان قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، زور سے احسان، احسان. دیکھو نا الہ آباد میں ناگا، اشارے میں سمجھو، ناگا کو دیکھو اور قسمت پہ ناز کرو، کیا شاندار دین ملا ہے. سبحان اللہ. سب ننگے گھوم رہے ہیں، سب ننگے گھوم رہے ہیں. اسلام کی شان دیکھو، وان دیکھو، بان دیکھو. ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے، مصطفیٰ کی شریعت کتنی خوبصورت ہے، نبی کا سنویدھان کتنا خوبصورت ہے. آخری جملہ بال مبارک شریف، نبی کا بال مبارک بھی زندہ ہے، بال مبارک بھی زندہ ہے، بال مبارک بھی زندہ ہے. کشمیر میں ایک درگاہ ہے حضرت ملک. بس آخری جملہ پھر ایک نعت واصف رضا واصف تحسین بابو. اس کے بعد آپ یہاں سے مسجد جائیں یا اپنے گھر سوئیے گا مت، آج جاگنے کی رات ہے. نبی معراج پہ گئے تھے، آج ہماری معراج ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت پل کا نام سنا ہے؟ کشمیر درگاہ ہے، وہاں سرکار وسلم کا بال مبارک ایک سونے کے کٹورے میں محفوظ ہے. اور بال مبارک کی شان یہ کہ ہر سال ایک شاخ سے دوسری شاخ نکلتی ہے. یہ زندگی کا ثبوت ہے. حضرت
بال مبارک انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے کئی کونوں پہ بال مبارک موجود ہیں، مگر جو کشمیر میں جو حضرت بل میں بال مبارک ہے، اس بال مبارک کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی اس بال مبارک کو ایک سونے کی کٹوری میں رکھا گیا ہے، ایک چھوٹا سا کانچ کا کیمپس بنا ہے، اسی میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے نا جھوم جھوم کے تو وہ بال مبارک بھی جھومنے لگتا ہے۔ سینے سے آواز آئے۔ ایک انگریز امریکہ سے آیا، اس نے سنا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا ایک بال مبارک ہے جو بند کیمپس میں شیشے کے ایک چھوٹے سے کیمپس میں جھومتا ہے۔ بولا یہ تو اسمبھو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انگریز بہت مکار قوم، عیار قوم، بہت چالاک قوم، وہ آیا حضرت بل، اس نے ہاتھ منہ دھویا، رومال باندھا۔ میں نے غریب نواز کے آستانے پہ دیکھا بڑے بڑے پنڈت بھی جب جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے ماننا پڑے گا کہ خواجہ تو خواجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ انگریز تیار ہو کے آیا حضرت بل کے مزار کے اندر، خادم سے پوچھا تمہارے پیغمبر کا بال مبارک ہے؟ ہاں۔ وہ اپنے آپ حرکت کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ مجھے دیکھنا ہے؟ کہ دیکھ لے۔ اس نے دائیں سے دیکھا، کہیں سے ہوا جاتی ہوگی، ہوا آتی ہوگی، ہوا سے ہلتا ہوگا، دائیں بائیں کیمرہ لگا کے لینس لگا کے پوری کوشش کر لی، سمجھ گیا ہوا کہیں سے آتی جاتی زور سے آتی جاتی۔ جب مطمئن ہو گیا کہا کہ دکھاؤ یہ کیسے جھومتا ہے، تو خادم نے ایک 7 سال کے بچے کو بلایا، کہا کہ بابو اس کو دکھا دو معجزہ مصطفیٰ کا۔ اس بچے نے پڑھنا شروع کیا، کہا کہ بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کابل ہدیہ جس سے تم راضی ہوئے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ بچہ پڑھتا رہا، جھومتا رہا، بچہ پڑھتا رہا، جھومتا رہا۔ وہ جو خادم ہے وہ بھی جھومنے لگا۔ انگریز کبھی دائیں سے، کبھی ادھر سے، کبھی پیچھے سے اسی شیشے کے کیمپس میں دیکھا کہ جیسے جیسے بچہ جھوم رہا ہے ویسے ویسے بال مبارک بھی جھوم رہا ہے، بال مبارک بھی جھوم رہا ہے۔ کبھی بچے کو دیکھے، کبھی بال مبارک کو، کبھی بال مبارک کو، کبھی بچے کو، کبھی بچے کو، کبھی بال مبارک کو۔ بچہ جھوم رہا ہے، وہ خادم جھوم رہا ہے، بال مبارک بھی جھوم رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ انگریز بھی جھومنے لگا، اور جھومتے جھومتے بولا بابا جلدی کلمہ پڑھا دو۔ کائی کو کیس لیے کہ 1400 سال کے بعد پیغمبر کا بال کتنا زندہ ہے، تو مدینے میں آمنہ کا لال کتنا زندہ ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اسی رسول کے ایک بیٹے کو غریب نواز کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول کہتے ہیں، ہند الولی کہتے ہیں، جانے بطول کہتے ہیں، خواجگاہ کہتے ہیں، فخر ہندوستان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز بیٹھے ہیں، توجہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک آواز میں سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، بختیار کاکی، خواجہ حمید ناگوری، دیگر مرید ہے۔ ایک لکیر غریب نواز نے کھینچ لی، سب کو بٹھایا، ہاتھ میں تسبیح، اللہ اللہ، زور سے اللہ 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 اللہ۔ اچانک بختیار کاکی فرماتے دیکھا 14-15 چلے آ رہے ہیں پنڈت جی، سمجھتے ہیں پنڈت؟ دیکھا ہے کہیں؟ کہاں دیکھا؟ سرکس میں؟ یہ ہندوستان ہے، یہاں حضرت جی بھی ہیں، پنڈت جی بھی ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ خواجہ فرماتے تھے با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ غریب نواز بیٹھے ہیں، آئے پنڈت جی، ہاتھ میں بالٹی، ساتھ میں لوٹا، اور پنڈت جی بالکل موٹا۔ مسکراؤ یار۔ بولا بابا، خواجہ فرماتے کیا ہے؟
بولا بابا یہ ہندوستان ہے. یہ ہندوستان ہے. ایک آواز میں یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. زور سے خواجہ کا ہندوستان ہے. خواجہ کا زور سے خواجہ کا ہندوستان ہے. یہ ہندوستان ہے. خواجہ فرماتے ہوں جب ہندوستان میں آپ آئے ہیں تو ہندوستان کا قانون ماننا ہوگا. خواجہ بولتے ہوں یہاں کا کلچر یہاں کا سسٹم آپ کو فالو کرنا ہوگا. خواجہ فرماتے کیا کرنا ہوگا؟ بولا آج ہولی ہے. آج ہولی ہے. آج ہولی ہے. یا اللہ شب معراج میں جھوٹ مسکراہٹ کیوں بول رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان یہ کسی کی باپ کی نہیں رسول پاک کی سنت ہے. آج ہولی ہے. خواجہ بولے کیا کرنا ہے؟ جب انڈیا میں آ ہی گئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہولی کھیلنی پڑے گی. توجہ توجہ ہولی ہمارے ساتھ کھیلنی پڑے گی. فرماتے بختیار کاکی مجھے ٹینشن ہو گیا. اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا؟ کبھی جادوگر آتا ہے, کبھی شادی دیو, کبھی رام دیو, کبھی جوگی جے پال. اب یہ نئی مصیبت اکیلے نہیں 14 کو لے کے آیا ہے. ہولی کھیلنی ہوگی. فرماتے بختیار کاکی میں ٹینشن میں تھا. خواجہ فرماتے بختیار ٹینشن لینے کا نہیں, میں ہوں نا. سبحان اللہ. آقا نو ٹینشن, آپ ہیں تو کیا غم ہے. خواجہ فرماتے اچھا ہولی کھیلنی پڑے گی. ہولی کھیلنی پڑے گی. خواجہ فرماتے ٹھیک ہے ہم ہولی کھیلیں گے مگر میری بھی ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا کہ پہلے رنگ ہم ڈالیں گے بعد میں تم ڈالنا. لا ٹھیک ہے. وہ سمجھا کہ آج تو ہمارا کام ہو گیا. چاقو خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چاقو پہ, نقصان تو خربوزے کا ہی ہے. بولا چلو ٹھیک ہے. بالٹی آگے بڑھائی. خواجہ فرماتے نہ میرا رنگ میرے پاس ہے. وہ سامنے کاسا تھا, وہی کاسا جس میں پورے اجمیر کا پانی آ گیا تھا. خواجہ نے اٹھایا, کچھ پڑھا. کبھی ملاقات ہو پوچھوں کیا پڑھ کے دم کیا خواجہ؟ زور سے بولو یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. پاکستان کے علامہ عطار قادری دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت بہت پہلے ہندوستان آئے تھے. غریب نواز کے روضے پہ گئے, اپنی چادر اتاری, کہا جھولی بھر دے یا خواجہ. جھولی بھر دے یا خواجہ. ایک آواز میں جھولی بھر دے یا خواجہ. آوتے آہستہ بولے جھولی بھر دے یا خواجہ. عطار قادری جھولی پھیلائے کھڑے ہیں. جھولی بھر دے یا خواجہ, جھولی بھر دے یا خواجہ, جھولی بھر دے یا خواجہ. لوگ کہتے ہیں اچانک غریب نواز کے روضے سے ایک گلاب کا پھول اڑا اور ان کی جھولی میں آیا. اب عطار قادری کہتے جھولی بھر گئی یا خواجہ. سبحان اللہ. سبحان بھر گئی یا خواجہ. یہ دربار خواجہ کا ہے. دربار چشتیہ میں الٹ پھیر نہیں ہے. خواجہ کے یہاں دیر ہے اندھیر. اب خلیفہ فرماتا ہے اچھا لیا کٹورے میں کچھ پڑھ کے دم کیا, پتہ نہیں کیا پڑھ کے دم کیا. کبھی ملاقات ہو تو پوچھوں لیا. فرماتے پنڈت جی. بولا بابا جی لائن سے کھڑے ہو جاؤ. اب وہ 14 کے 14 لائن سے کھڑے ہو گئے. میں نے پوچھا سرکار بختیار کاکی سے آپ تو وہاں موجود تھے. خواجہ حمید ناگوری وہ بھی موجود تھے. کہا کیا ہوا؟ کہ میرے خواجہ نے کٹورا ہاتھ میں لیا, باہر نکلے, ہاتھ ڈالا اور پانی نکال کے ایک پہ ڈالا, دوسرے پہ ڈالا, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ, ساتویں پہ, آٹھویں پہ, نویں پہ, 10ویں پہ, 11ویں پہ, 12ویں پہ, 13ویں پہ, 14ویں پہ. میں نے کہا خواجہ بختیار کاکی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا, میرے پیر پانی ڈالتے جاتے تھے اور وہ کلمہ پڑھتے جاتے تھے. یہ پانی ڈالتے جاتے تھے, وہ کلمہ پڑھنے جاتے تھے. اور خواجہ فرماتے او پنڈت جی یہ ہندوستان کا رنگ نہیں ہے, یہ مدینے کا رنگ ہے, یہ مصطفی رنگ ہے, ابو بکر کا رنگ ہے, یہ عمر کا رنگ ہے, یہ عثمان کا رنگ ہے, یہ علی کا رنگ ہے, یہ فاطمہ کا رنگ ہے, یہ حسن کا رنگ ہے, یہ حسین کا رنگ ہے. اللہ اکبر.
ہولی خواجہ پیا کے آنگن میں، یہ کوئی اوپاسوں کی ہولی نہیں ہے، یہ وہ ہولی ہے رنگ مدینے سے آتا ہے، گلال کربلا سے آتا ہے، سسٹم مدینے سے آتا ہے۔ اس رنگ میں کھیلنے والا کوئی بختیار کاکی ہے، کوئی محبوب الہی ہے، کوئی گنج شکر ہے، کوئی بواری شاہ قلندر ہے، کوئی صابر کریری ہے، کوئی مخدوم چوچا ہے، کوئی حاجی علی بخاری ہے، کوئی مخدوم پنوا ہے، کوئی عظمت اللہ صفی ہے۔ اس رنگ کی شان یہ ہے کہ گلال زمین پہ اڑتا ہے، خوشبو آسمانوں تک جاتی ہے۔ ہمیں اس بات پہ ناز ہے، ہم خواجہ والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، ایک آواز میں ہم خواجہ والے ہیں، مہاراجہ والے ہیں۔ حضرات شب معراج کے اس شاندار موقع پہ میں نے خطاب فرما دیا اور آپ کو یہ بتایا کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں، آقا کے جیسا اچھا آقا کے جیسا کوئی نہیں، مگر مصطفیٰ کی شان دیکھیں، جو ان سے لگ گیا اس کے جیسا بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں۔ نبی کے ابو بکر کی طرح کوئی ابو بکر نہیں، نبی کے عمر کی طرح کوئی عمر نہیں، نبی کے عثمان کی طرح کوئی عثمان نہیں، نبی کے علی کی طرح کوئی علی نہیں، نبی کی فاطمہ کی طرح کوئی فاطمہ نہیں، نبی کے حسن کی طرح کوئی حسن نہیں، نبی کے حسین کی طرح کوئی حسین نہیں، نبی کے عباس کی طرح کوئی عباس نہیں، نبی کے عبد القادر کی طرح کوئی عبد القادر نہیں، نبی کے معین کی طرح کوئی معین نہیں، نبی کے اشرف کی طرح کوئی اشرف نہیں، نبی کے عصمت اللہ صفی کی طرح کوئی عصمت اللہ صفی نہیں۔ پتہ چلا نہ نبی کا جواب ہے، نہ ان کے خاندان کا جواب ہے، نہ نانا کا جواب ہے، نہ نواسے کا جواب ہے۔ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ جلسے کے بعد مسجد جا کے یا گھر جا کے جہاں اچھا لگے نماز پڑھیے گا 12 رکعت۔ کتنی رکعت؟ 12 رکعت۔ سے بولو۔ لیکن جن کی نماز قضائے عمری بچی ہیں وہ نفل نہیں پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں جن کی نماز فرض ابھی باقی و ذمہ ہے ان کا کوئی نفل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آج کی شب جس شب کو سرکار نماز اللہ سے لے کے آئے امت کو دیا اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، وہ نماز سرکار لے کے آئے۔ بھیا ہاتھ جوڑ کے آپ کا چشتی خادم آپ سے اپیل کرتا ہے خدا کے لیے نمازی ہو جاؤ، کرو انشاءاللہ مصطفیٰ کے لیے نمازی ہو جاؤ۔ کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی ولی بے نمازی نہیں، سب نمازی۔ جب سب نمازی تو آپ بھی نمازی ہو جائیں۔ مسجدوں کو آباد کریں، آپس میں محبت رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانِ کرم پہ ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ وہ نماز کیا ہے کہ 12 رکعت کی نماز پڑھنی ہے، نیت ایک ساتھ کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں نماز نفل شب معراج کی 12 رکعت، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھنا ہے۔ 2 رکعت میں تحیات پڑھیے، کھڑے ہو جائیے، ایک بار ہاتھ باندھنا ہے، اب 12 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ 2 میں بیٹھیے، تحیات پڑھیے، پھر کھڑے ہو جائیے، پھر 4 میں بیٹھیے، تحیات پڑھیے، پھر کھڑے ہو جائیے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھ لیجئے 100 مرتبہ یہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 بار پڑھیے صلی اللہ علیہ یا محمد، اور 100 دفعہ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ اللہ عز و جل سے جو مانگیے گا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، ان کی شہزادی سیدہ کے صدقے میں، آقا حسن و حسین کی برکت سے آپ کی جھولی بھر دے گا انشاءاللہ۔ اور فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ عز و جل پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد کے دھاگے میں باندھے۔
ایمان دے, ہمارے ملک ہندوستان کو ہر مصیبت سے بلا سے بچائے, ہم سب ایک ہو جائیں, نیک ہو جائیں, مصطفیٰ کے محبوب ہو جائیں. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. ہم اپنے گھروں کو جائیں گے یا مسجد کو جائیں گے, خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغ باچاتا ہو, گلشن تیرا آباد رہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.